آج کا جمعہ بہت ہی عظمتوں اور برکتوں والا ہے۔ جمعۃ الوداع کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے، رمضان شریف کا یقیناً آخری جمعہ ہے۔ تو پھر پتہ نہیں کہ ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان کے جمعے دیکھنے کی سعادت میسر ہوگی، لکھی ہے یا نہیں لکھی، پتہ نہیں اگلے سال رمضان شریف کے آنے سے پہلے کون کون اس دنیا میں رہے گا، کون کون دنیا سے جائے گا۔ یہ اس رات کو لکھ دیا گیا، جو رات گزری اس رات کو لکھ دیا گیا کہ کس کس بندے نے اگلے سال رمضان آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے جانا ہے۔ جس کو جو رزق دیا جائے گا، وہ ساری جو بندے کی تقدیر ہے وہ اس رات کے اندر اللہ کریم نے لکھ دی ہے۔ اور یہ عظمتوں اور برکتوں والی رات جو گزری، اور یہ عظمتوں اور برکتوں والا اس کا دن 27 رمضان شریف، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے۔ فرمایا کہ جو وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو روپیہ، جو درہم، جو دینار، جو سکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا کا مثل حبۃ، اس کی مثال ایک اس گندم کے دانے کی طرح ہے۔ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کی مثال گندم کے دانے کی طرح ہے۔ انبتت 7 سنابل، کہ وہ دانہ جب وہ مٹی میں چلا گیا تھا تو مٹی میں جانے سے پہلے تو وہ ایک دانہ تھا، لیکن جب مٹی میں جاتا ہے پھر وہ پھوٹتا ہے، پھر کونپلیں اس کی نکلتی ہیں، تو اللہ کریم فرماتا ہے انبتت 7 سنابل، 7 سٹے نکلتے ہیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ فرمایا کہ پھر وہ ہر بالی میں ایک ایک دانہ نہیں ہوتا، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں اللہ کریم 100 دانہ پیدا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو روپیہ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اس کی مثال اس ایک دانے کی طرح ہے کہ تھا تو وہ بھی ایک ہی دانہ، ادھر سے روپیہ تم نے بھی ایک ہی دیا ہے، دانہ وہ بھی ایک ہی تھا جو گندم کا جو مٹی کے اندر چلا گیا۔ تو فرمایا کہ تمہارے اللہ کی راہ میں دیا ہوا جو پیسہ ہے، تمہارا روپیہ آخرت میں تمہارے لیے کتنے ذخیرے نیکیوں کے اکٹھے کر کے لے آئے گا، اس کا اگر تم نے اندازہ لگانا ہو تو عالم خارج کے اعتبار سے ذرا تم اس کی مثال سمجھ لو کہ تم نے روپیہ ایک دیا ہے تو یہ ایک گندم کے دانے کی طرح ہے، جب وہ مٹی میں جاتا ہے تو ایک ہی تھا، مٹی میں گیا ہے، 7 بالیاں نکلی ہیں، 7 سٹے بنے ہیں، اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہے۔ تو یوں مٹی میں جانے سے پہلے ایک دانہ تھا، لیکن جب اس کا رزلٹ باہر آیا ہے تو اللہ کریم نے 700 دانے پیدا فرما دیے ہیں۔ تو یوں ہی فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں نا، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے، دیتے وہ 1 روپیہ ہیں، لیکن اللہ کریم کا قرآن فرماتا ہے ان کو 700 گنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ جو 10 دنیا اور 70 آخرت، یہ اور اعتبارات سے ہے، وہ بھی احادیث کا مفہوم ہے۔ جتنا اخلاص، جتنا گڑ پائیے اتنا میٹھا، جتنا اخلاص ہوگا اللہ کریم اتنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اب کوئی کہے کہ بھائی جان یہ کیسے کہ ثواب بڑھتا جائے گا، تو کسی کا 70 گنا، کسی کے 1 روپے پہ اس کو اجر 10 گنا، کسی کا 70 گنا، کسی کا 100، کسی کا 700، کسی کا ایسے بھی زیادہ، کوئی دلیل؟ میں کہتا ہوں اسی آیت کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ مثال تو ایک دانے کی طرح ہی تھی، تمہارے پیسے کی، جو مٹی میں جانے سے پہلے ایک دانہ ہے، جب مٹی میں جاتا ہے تو پھر 7 سٹے نکلتے ہیں، ہر سٹے میں 100 حبہ، 100 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ تو 7 کو 100 سے ضرب دیں، 700 آتا ہے۔ ایک دانہ تم نے مٹی میں لگایا ہے
تو اس کو 700 گنا ثواب عطا کر دیا گیا، 700 دانے عطا ہوئے۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے جس کے لیے چاہے اللہ کریم اس سے بھی زیادہ ثواب بڑھا دے گا۔ جتنا ثواب زیادہ ہوگا، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا، جتنی اللہ کی محبت میں مال زیادہ خرچ کیا ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ تو یہ 1 روپے کی بات ہے، جس نے 1 روپے دیا اس کو 700 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے حلال مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ رمضان شریف کی یہ مبارک ساعتیں دوبارہ نہیں آئیں گی، یہ لمحات دوبارہ زندگی میں پتہ نہیں کس کو دیکھنے میسر ہوں کس کو نہ ہو، یہ لمحات دوبارہ نہیں آئیں گے۔ ہر جانے والا لمحہ جو ہے وہ دوبارہ کبھی بھی واپس لوٹ کے نہیں آئے گا۔ یہ ہماری جو زندگی کی سلسلہ چل رہی ہے اسی کو غنیمت جانے۔ ہمیں کیا پتا کہ یہ جو سانس اندر ہم نے لی یہ باہر آئے گی یا نہیں آئے گی، آج روزہ رکھا ہے افطاری کریں گے یا نہیں کریں گے، ہمیں کیا پتا کہ ہماری زندگی کی ڈور کب کاٹ دی جائے، یہ تو اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ ہماری زندگی کی کب شام ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے مال اپنی جیبوں میں، تجوریوں میں، اپنے گھروں میں، بریف کیسوں میں، بینک میں، اکاؤنٹ میں سنبھال کے نہ رکھو، مال وہاں جمع کرا دو جہاں قیامت کے دن تمہیں کئی گنا بڑھا کے عطا کیا جائے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ قرآن پاک میں سورہ مزمل شریف میں فرماتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ اللہ کو کون کون قرضہ دینا چاہتا ہے؟ اللہ کو تو محتاج ہی نہیں ہے۔ ساری کائنات، سارے نبی، ولی، غوث، کتب، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ اپنے نبی، اپنے محبوب کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن اللہ فرماتا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ اب جو قرض دیتا ہے نا بندہ، سمجھانے کے لیے، جو بندہ قرض دیتا ہے نا تو اس کو پتا ہوتا میں نے قرض دیا نا اتنے میرے ہیں، جب بھی اگر مشکل گھڑی آئے گی نا تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ چلو یار میں نے فلاں سے اتنے لینے ہیں، مشکل پڑی تو اس کو کہوں گا کہ یار حالات ٹھیک نہیں ہے، میرے پیسے مجھے دے دے۔ کیونکہ جب قرضہ دیا ہوتا ہے نا تو یہ دل کو ڈھارس ہوتی ہے کہ میرے اتنے میں نے فلاں کے پاس رکھے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بندوں کو قرض دیتے ہو، مجھے قرضہ دے دو۔ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ جب اللہ کو قرضہ دینا ہے تو اللہ کے پاس تو مال محفوظ رہے گا، اور ایسا اللہ کریم ایسا حفاظت فرمانے والا ہے کہ صرف ہم نے 100 روپے دیا تو پھر 100 روپیہ ہمیں نہیں دیا جائے گا، 7,000 روپیہ ہمیں دیا جائے گا۔ 1 روپے دیا تو ہمیں بدلے میں 1 روپیہ نہیں 700 روپیوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میری جیب میں 1 روپیہ ہو یا لاکھ ہو، میرا تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نہ دے تو کون کما سکتا ہے، کون لے سکتا ہے؟ کسی کے پاس کچھ نہیں آ سکتا۔ اللہ چاہے تو کسی کو رزق دے، کسی کو تھوڑا دے، کسی کو زیادہ دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ کون ہے جو مقدر سے زیادہ کھا سکتا ہے؟ کون ہے جو وقت سے پہلے رزق لے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو وہ رب جو ہمیں رزق دیتا ہے اور ہمیں کتنا چاہیے، کتنی مقدار میں چاہیے، ہمارے فائدے میں کتنا ہے، ہماری آخرت میں فائدے میں کتنا ہے، وہ رب ساری حکمتیں جانتا ہے، وہ ہمیں اتنا ہی عطا فرماتا ہے۔ تو جب وہ رب ہمیں اتنا رزق عطا فرماتا ہے تو جب وہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے قرضہ دے دو، جو مال میں نے تمہیں دیا ہے وہی میرے پاس جمع کروا دو، میرے پاس سٹور کروا دو، میں تمہارا پیسہ تمہیں ایک ایک کر کے نہیں، جو تھا ہی میرا تم نے پھر مجھے ہی دیا، لیکن دیا تم نے ہے، وہ ایک ایک کر کے نہیں، تمہیں 700 گنا کر کے واپس لوٹاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، تو کتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں، کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، کتنے اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مال خرچ کرتے ہوئے ذہن نصیب وہ شخص، خوش نصیب ہے وہ انسان کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے
نہ وہ 10 روپے کو دیکھتا ہے، نہ وہ 100 کو دیکھتا ہے، نہ 1000 کو دیکھتا ہے، نہ وہ کھڑے نوٹ کو دیکھتا ہے تو نہ وہ کھوٹے نوٹ کو دیکھتا ہے۔ جب جیب میں وہ ایسا نہیں کرتا کہ جیب میں ہاتھ ڈالنا ہو تو پرانا نوٹ اللہ کی راہ میں، بچے کو دینا ہو تو نیا نوٹ دینا ہے، کہ بچوں کو دینا ہے نیا نوٹ ہو، عیدی دینی ہے، نہیں میرے بھائی، بچوں کو تو پرانا بھی چل جائے گا، غریب کے بچے کو نیا دو، وہ خوش ہو کے تمہیں دعا دے گا۔ پڑوسی کا خیال رکھو، غریبوں کا خیال رکھو، کیونکہ غریبوں کا تمہارے مال میں اللہ کریم نے حق رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ باتیں بار بار ہم سناتے ہیں، بار بار ہم سناتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ہم بار بار ہی بھول جاتے ہیں۔ یہ کتنے، اب 27 رمضان 27 روزے گزر گئے، ہم نے 27 دنوں میں کتنا ایک اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، کتنے ہم نے نفل عبادت کی، کتنی قرآن کی تلاوت کی؟ اگر ہم گریبان میں خود جھانکیں تو شرم سے ہماری گردن جھک جائے گی۔ 2 دن پہلے میں ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا، رات کو مدرسے میں اعتکاف ہو رہا تھا، وہاں پر کھانے کی باتیں چال نکلی تو 1.5 گھنٹہ بات ہوتی رہی کہ سحری کیا کرنی ہے۔ میں ذرا سائیڈ پہ کرسی پہ بیٹھا رہا۔ اب وہ دوست اب تھے محلے کے، میں نے ایک دوست کو اپنے قریب کیا، میں نے کہا کہ بھائی جان اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات پوچھوں۔ کہتا یہ لمحہ سا پوچھے۔ میں نے کہا کہ بھائی جان ذرا مجھے بتائیں گے کہ آپ نے رمضان شریف میں کتنے قرآن پڑھے؟ کہتا کہ میں نے تو ابھی 1 پارہ بھی نہیں پڑھا، 1 پارہ بھی نہیں پڑھا۔ تو میں نے کہا کہ پھر ذرا غور کرو کہ رمضان شریف کے اندر رمضان شریف آیا ہے تو تو نے 1 پارہ بھی تلاوت نہیں کیا، تو میں کیسے مان لوں کہ رمضان کے علاوہ تو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا؟ تو کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نماز کے فرض سنائیے۔ کہتا جی مجھے تو نہیں آتے۔ میں نے کہا وضو کی ذرا سنتیں مجھے سنا دیجیے۔ کہتا مجھے تو نہیں آتی۔ میں نے کہا ضرور یہ بتائیے کہ وضو کے اندر کتنی سنت مؤکدہ ہیں؟ ہمیں کچھ دوستوں کو سنت کا پتہ ہوتا ہے لیکن سنت مؤکدہ کا پتہ نہیں ہے، جس کا جاننا سب سے پہلے ضروری ہے۔ وضو کے فرائض کیا ہیں، تیمم کا طریقہ کیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ہم آئے دن بحثیں کرتے رہتے ہیں۔ بحثوں پہ جب بیٹھیں گے ہماری گردنیں جھک جائیں گی اگر ہم اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں تو، اگر ہم اپنے گریبان میں غور کریں تو ہماری شرم سے گردنیں جھک جائیں۔ کیا ایسے بھی دن آنے تھے کہ رمضان شریف کے اندر پورے 27 روزے گزر گئے اور ایک اللہ کے قرآن کی بھی ہم نے تلاوت نہیں کی، 1 مرتبہ بھی ہم ختم قرآن نہ کر سکے، کبھی ہم نے تراویح کی نماز نہ پڑھی؟ بازاروں میں میں ابھی آ رہا تھا فیروز پور روڈ پر، روڈ کے اوپر نوجوان کھڑے ہو کر میٹھا شربت پی رہے ہیں، پھر کہنا جی فلاں چور ہے تو فلاں چور ہے تو فلاں ایسا تو فلاں ایسا۔ میں نے کہا اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوتی نا تو یہاں لاشوں کی لائنیں لگی ہوتی۔ ہاں میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، لاشوں کی لائنیں لگی ہوتی۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا؟ بھئی تیری حقانیت کتنی ہے کہ تو جس اختلاف رکھتا ہے اس کے سامنے آنے کی ہمت بھی نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو ہم اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کے نبی کی پارٹی ہے، ہم قرآن کی بات کریں گے، اللہ کے نبی کے فرمان کی بات کریں گے۔ اگر آپ جس کو بھی ووٹ دیں گے نا، میں نہ تو یا یہاں میں سے کوئی بھی مولوی ہو یا نہ ہو، کوئی بندہ بھی مور لگاتے ہوئے آپ کے انگوٹھے کو نہیں پکڑے گا، لیکن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین شریف میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب یہ لوگ آئیں گے نا، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرماتا ہے ان کے منہ پہ ہم پٹیاں لگا دیں گے، زبان سے نہیں بولیں گے۔ تکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ قرآن ہے، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ یہ فنگر بیورو پرنٹس والے جو محکمے تو آج بن رہے ہیں نا کہ انگوٹھے کے ذریعے سیم نکلواتے تو نہیں نشان لگواؤ جی، کیوں کرو جی؟ اس کے ذریعے مجرم کو پہچانا جاتا ہے۔ یہ محکمے بعد میں بنے، اللہ نے قرآن میں پہلے فرما دیا کہ تم انگوٹھے کے ذریعے مجرم کو پکڑتے ہو، ہم نے پہلے اعلان کر دیا کہ قیامت کے ذریعے ہم بھی انگوٹھے کے ذریعے مجرم کو پکڑیں گے۔ تو دیکھ لو کہیں انگوٹھا غلط نہ لگ جائے، بات انگوٹھے کی ہے، کہیں انگوٹھا غلط نہ لگ جائے اور پھر قیامت میں اعلان ہو جائے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج سائیڈ پہ ہو جاؤ۔
وہاں سائڈ پہ ہو گئے نا تو میرے بھائی معذرت چھتر بڑے پڑنے نے، اللہ معاف کرے۔ اگر اللہ کی رحمت ہوئی نا، اللہ نے کرم کر دیا، پھر تو وارے نیارے ہیں۔ لیکن یہ پکڑے گئے نا، جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوا، جس کا حساب لیا گیا نا وہ ہلاک ہوا۔ دعا کریں کہ اللہ اپنے محبوب کی زلف کے صدقے، رمضان کی مبارک ساعتوں کے صدقے ہمیں اللہ کریم بغیر حساب کتاب جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں اپنا وقت بھی لگائیں، اپنی زندگی لگائیں، اپنے بچوں کو اللہ کے دین کی تعلیم دیں، اللہ کے نبی کی سنت کی تعلیم دیں، اور اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی نبی کریم علیہ السلام کا سچا جانثار بنا دیں۔ اپنے گھروں میں اب ایک کلپ آیا تھا، ایک بچہ آتا ہے سکول میں، تو اس نے کہا، ٹیچر نے پوچھا کہ ذرا نا یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون کیا بننا چاہتا ہے، بچوں بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو۔ ایک بچے سے پوچھا تو کیا بننا چاہتا ہو، اس نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ بات بڑی توجہ سے، ہاں بیٹا تو کیا بننا چاہتا ہے، میں جی انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ تو کیا بننا چاہتا ہے، میں جی پروفیسر۔ تو کیا بننا چاہتا ہے، میں جی پرنسپل یا فلاں فلاں فلاں۔ ایک بچہ جو تھا نا، اس سے ٹیچر نے پوچھا کہ بیٹا تو کیا بننا چاہتا، وہ کہتا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں، میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ اور ٹیچر کانپ گیا، اس نے کہا او میرا بیٹا یہ کیا بات کر دی، کوئی بھی جہان میں اس وقت صحابی نہیں بن سکتا، تو تیرے دل میں یہ خواہش کیسے پیدا ہوئی؟ اس نے کہا جی میری ماں روزانہ نہ رات کو سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی کا واقعہ سناتی ہے، روزانہ ہی کسی صحابی کی بات، روزانہ ہی، تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر وہ اتنے ہی اچھے بندے ہوتے تو مجھے بھی وہی ہونا چاہیے۔ بات سمجھانے کی اشارہ میں نے آپ کو دے دیا۔ اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے ڈاکٹر کی بات کرتے رہیں گے، انجینئر کی بات کریں گے، پیسے ڈالر ریال یورو لیرہ کی باتیں کریں گے، ہمارے بچے خواب میں بھی وہی چیزیں دیکھیں گے۔ اگر اللہ کے ولیوں کی باتیں ہوں گی، علماء کی باتیں ہوں گی، حافظ قرآن کی باتیں ہوں گی، صحابہ کی باتیں ہوں گی، تو ہمارے بچوں کے خیالات اور اعتقادات اور ارادے بھی بلند اور اچھے ہو جائیں گے۔ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ تو میں پھر اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے قسم یاد فرمائی کہ اللہ کی قسم، اللہ کی راہ میں مال دینے سے، مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے نا تو بری موت نہیں آئے گی۔ بری موت کون سی ہوتی ہے کہ بندے کا ایمان ہی سلامت نہ رہے، بری موت ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے، ہماری موت اچھی ہوگی، مرتے وقت ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری ہوگا، ہماری زبانوں پہ نبی کریم علیہ السلام کی نعت چل رہی ہو، ہماری زبان پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت چل رہی ہو، تو کتنی اچھی موت ہوگی ہمارے لیے۔ لیکن میرے بھائی ابھی وقت ہے، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم تو بندوں کی سانسیں گن رہے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں آج مختلف کبھی کوئی بات کرتا ہوں، اصلاحی باتیں آج موضوع تھا میرا، کہ میں نے کچھ ایک لمحہ فکریہ دینا ہے، ورنہ ہم اپنے موضوع سے ڈائیورٹ ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک لمحہ فکریہ دینا ہے کہ ہم گریبان میں اتنا جھانک لیں کہ میں نے کتنا کمایا ہے، میں نے کیا کمایا ہے۔ یہ جو رات گزری 1000 مہینے سے رات بہتر تھی، 1000 مہینے سے، 1000 مہینے سے جو رات بہتر ہے، اتنی عظمتوں برکتوں والی رات بھی میرے بھائیو آپ نے دیکھا ہوگا کتنے نوجوان چوکوں پہ کھڑے رہے، کتنے نوجوانوں نے آج روزہ نہیں رکھا، شب قدر مسجد میں نہیں آئے، لیکن وہ بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، سنایا ہے۔ تو کتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کا قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے۔ تو اپنی موت کو اگر اچھا بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کی موت اچھی اگر لے کے آنا چاہتے ہیں، تو حدیث پاک پہ عمل کریں۔ جامعہ صدیقیہ آپ کا ہے، آپ کے بچے پڑھتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں کے، آپ کے گلی محلے کے مسلمانوں کے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں۔ اس کو چلانے میں انتظامیہ کے ساتھ، قاری صاحب کے ساتھ تعاون فرمائیں، زیادہ سے زیادہ جتنا۔ ایک تو ویسے ہے نا کہ اگر کوئی 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے
تو اس کو 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ یہ رمضان شریف کے علاوہ کا حکم ہے۔ رمضان شریف میں تو نیکی 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ اپنے زکوٰۃ، صدقات، فطرات جامعہ صدیقیہ کو دیں، جامعہ صدیقیہ کے ساتھ تعاون کریں، انشاءاللہ یہ دینی ادارہ قیامت تک چلے گا۔ اگر آپ کے پیسے سے اگر ایک بھی حافظ قرآن بنانا، اس نے آگے جہاں تک پڑھایا، جو بھی کیا اس نے، انشاءاللہ آپ کی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا الی یوم القیامہ۔ فرمایا کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے، اس کو اچھا طریقہ ایجاد کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے، اور قیامت تک جو کوئی اس پہ عمل کرے اس کا بھی اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے دیے ہوئے پیسے سے ایک حافظ قرآن بنا، ایک عالم دین بنا، اگر اس نے روزانہ ایک نیکی کی نا، تو وہ نیکی اس کو بھی ملے گی، آپ کو بھی ملے گی۔ اگر آپ نے زیادہ پیسے دیے تو جتنے پیسے آپ نے دیے، جتنی نیکیاں ان سے کمائی گئیں، دوسرے لوگوں کو جتنا ثواب ملے گا، ان سب کے مجموعے کے برابر آپ کو بھی ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کی محبت سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے صحابہ کی محبت دے، اللہ اپنے محبوب کے اہل بیت اطہار کی محبت دے۔ ہماری زندگی ہے یہی کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے نام پہ قربان کر دیں اور اللہ کے محبوب کے نام پہ قربان کر دیں۔ تو میرے بھائیو، اپنے اعمال کو درست کریں دوسروں غریبوں کے ساتھ۔ اب جس طرح عید کی نماز آ رہی ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو کپڑے لے کر دیے ہیں تو کئی دوسروں کو بھی لے کر دیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایثار بھی کریں۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت دعدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہاں پر ایک باغ تھا، ایک درخت لگا ہے کھجور کا، اور وہ کسی غریب بندے کا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ یہ کھجور کا اگر تم درخت دے دو نا مجھے، تو میں اس کے بدلے میں تیرے لیے جنت میں درخت کا ضامن ہوں۔ اگر تو یہ درخت ہمیں دے دینا مسلمانوں کو، تو یہ اس کے بدلے میں تجھے جنت میں ایک درخت عطا کیا جائے گا۔ لیکن اس کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ اس نے کہا جی میں تو یہ درخت نہیں دوں گا، میرے بیوی بچوں کا خرچہ اسی پر ہے، ہمارے گھر کے معاملات اسی سے چلتے ہیں، پھل آتا ہے ہم بیچتے ہیں، ہم گھر کے معاملات چلاتے ہیں۔ اب وہاں پر 1000 ٹوٹل درخت لگا ہوا ہے، 1000۔ ایک درخت اس بندے کا ہے، 999 درخت جو ہے نا وہ ایک صحابی کے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا حضور یہ تو ایک درخت نہیں دے رہا، یہ ایک درخت نہیں دے رہا، اگر ہم میں یوں کر لوں کہ آپ یہ جو درخت مانگ رہے ہیں، میں اس کو اپنا 1000 درخت دے کر، اپنا 1000 درخت پہ مشتمل باغ دے کر، اگر یہ درخت اس سے لے کر آپ کو دے دوں تو کیا وہ بشارت مجھے بھی ملے گی؟ فرمایا کہ ہاں، جب ایک درخت والے کے لیے یہ بشارت ہے، اگر تو 1000 درخت قربان کر کے یہ درخت ہمیں لے کر دے گا تو تیرے لیے بھی یہ بشارت ہے۔ تو اس صحابی نے اپنا 1000 جو شہر سے باہر دور تھا، 1000 درخت والا باغ اس بندے کو دیا کہ وہ پورا باغ رکھ لے، یہ ایک درخت میرے نبی نے مانگا میرے محبوب کو دے دے۔ ایک درخت دے دیا، اور بدلے میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جنت میں درخت کی ضمانت دے دی۔ تو یہ ایثار تھا، یہ ایک جذبہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جو پسند فرمائے، ہم سب کچھ نبی کریم علیہ السلام کی پسند پہ قربان کر دیں۔ تو میرے بھائیو، عید کے دن آ رہا ہے تو غریبوں کا ضرور خیال رکھیے۔ اپنے بچے ہم جو گھر میں پکے گا وہ تو انہوں نے کھانا ہی ہے۔ زے نصیب کے ہمارے گلی محلے میں جو بچے ہیں، ایسے سفید پوش لوگ بھی ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، اور وہ ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے کہ میں غریب ہوں، لیکن وہ گھر میں فاقہ برداشت کرتے رہتے ہیں۔ اگر مہنگائی کا دور ہے نا، تو مہنگائی اگر ہمارے گھروں میں ہے، جو کماتے ہیں، جن کے کاروبار چل رہے ہیں، تو جو غریب ہے ان پر تو مہنگائی اور زیادہ ٹوٹ کے پڑی ہوگی نا۔ تو ان کے گھروں کا خیال کیجیے، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر غریبوں کے ساتھ آپ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ پہ رحم فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں دنیا اور آخرت میں
کامیابی عطا فرمائے۔ جس طرح ہم نے رمضان شریف میں 5 وقت کی نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، اللہ کریم رمضان شریف کے بعد بھی ہمیں اسی طرح اخلاص اور جذبے کے ساتھ نیکیاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔